بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ کوشش کیجئے اس سے بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیے مجالس اعزا، خادمین صف اعزا، بالخصوص جناب اسد شاہ صاحب، دعا فرمائیے میرا مالک خلوص عقیدت کے ساتھ بچھائی گئی ان کی یہ صف اعزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مولا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کے اہل خانہ، ان کی بیٹیاں، دعا فرمائیے مالک ان کے گھر سے ہر دکھ درد اور بیماری کو دور فرمائے۔ یقیناً آپ کے دلوں میں بھی کئی دعائیں ہوں گی اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ بادشاہ سرکار مولا سید الشہداء کی ذات پر بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام عشرہ ثانی کے سلسلے میں آج 21 محرم اور ہماری چھٹی مستقل نشست بعنوان اب عبادت اور معمول۔ گفتگو دھیرے دھیرے اس منزل کی جانب جا رہی ہے جہاں لگ رہا ہے کہ کہنے کو بہت کچھ باقی رہ گیا۔ ابھی بھی گفتگو عبادت تک کھڑی ہے۔ کل 2-3 نتائج ہم نے اپنی گفتگو کے اختتام تک کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس آ جائیں۔ آج بھی میں کل اور پرسوں پچھلی 2-3 جو نشستیں تھیں ان کا خلاصہ کروں گا، کچھ چیزیں جو رہ گئیں، اور کوشش ہوگی کہ پھر اب یہیں سے بات عبد اور عبدیت تک آگے بڑھ جائے تاکہ ہم اپنے عنوان کو 10ویں مجلس تک کامل کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں 2 دن سے ایک ہی واقعے کا مختصر سا ذکر کر رہا ہوں کہ جس نبی کو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر بھی بادشاہت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا اور کچھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اس چونٹی نے نبی اللہ کے ہاتھ پہ آ کے کہا کہ میں اپنی قوم کو عبادت کی دعوت دے رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف منازل پر رخ کر قرآن سے استفادہ بھی حاصل کریں، مدد بھی طلب کریں، تو کم از کم اس آیت سے جہاں اور بہت سے نتائج نکلتے ہیں، ایک نتیجہ تو نکلتا ہے جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جنس، ہر شے اس کی عبادت کر رہی ہے۔ چونٹی بھی عبادت کر رہی ہے، اور ایسے ہی نہیں کہ صرف عبادت کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ قصص الانبیاء میں درج ہے، اور ظاہری بات قرآن ہے، مفسرین نے لکھا ہے، کوئی اس میں شیعہ سنی کی بحث تو ہے نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ عبادت کر رہی ہے، بلکہ چونٹی نے یہ بات نبی کی ہاتھ پر کھڑے ہو کر کہہ کے یہ بتایا کہ وہ عبادت با جماعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چھوٹی سی چیز کی طرف میں توجہ دلوا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو کہہ رہی تھی آ جاؤ عبادت کا وقت ہو گیا۔ ایک بات بتائیے، یہ جب آپ عبادت کے لیے بلاتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھیے، تو آپ بھی تو بلاتے ہیں نا، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اذان دیتے ہیں، اذان دے کے بلاتے ہیں آ جاؤ عبادت کا وقت ہو گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں چونٹی یہ کہہ رہی تھی کہ میں اذان دے رہی ہوں
کہ عبادت کا وقت ہو گیا، آ جاؤ، میں اذان دے رہی ہوں، عبادت کا وقت ہو گیا، چلو عبادت کے لیے چلے. بس ایسی ہی کوئی آواز جناب سلیمان نے سنی اور انہوں نے بلا لیا. اب بلایا یعنی اب کچھ تھا جو اللہ نے قرآن میں شامل کر کے آپ تک اور ہم تک پہنچانا تھا. ورنہ ایک چھوٹی سی چونٹی اور اس کی گفتگو ایسی کیا اہم بات تھی کہ اللہ قرآن میں اس کو رکھ کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہے. سوچئے نا، یعنی ایسے تو نہیں قرآن میں کوئی بھی بات آ گئی نا، ضابطہ حیات ہے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے میں کل بھی بات کر رہا تھا، ہم نے سب کچھ لینا ہے اور اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہر جواب. کچھ تو ہوگا نا، کچھ نہیں بہت کچھ ہے. ایک چیونٹی نے وہ کہہ کے بتایا، کیا؟ نبی کی فوج جنات پر مشتمل آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے چلو عبادت کا وقت ہو گیا. کیا چیونٹی آتے ہوئے دیکھ نہیں رہی تھی کہ اللہ کا نبی آ رہا ہے؟ دیکھ رہی تھی. نبی کا بلا لینا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے اور نبی جانتا ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور اس نے آ کر یہ نہیں کہا ارے قبلہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میری نظر ہی نہیں گئی آپ کی طرف، آپ آ رہے تھے ہم استقبال میں کھڑے ہو جاتے. نہ، اس نے وجہ بتا کے یہ بتایا میں دیکھ رہی تھی مگر عبادت کا وقت تھا تو میں نے چونٹیوں کو کہا آؤ چلو. آ کون رہا ہے؟ بادشاہ وقت. آ کون رہا ہے؟ نبی اللہ. لیکن اب وقت بدلا ہے. ایسی ہی چونٹیوں کا ایک گروہ تھا، علی آ رہے تھے. سلمان نے ڈھیر ساری چونٹیاں دیکھ کے کہا اللہ اکبر. علی نے کہا بے شک وہ اکبر ہے. تکبیر کی وجہ کہا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کی تعداد سے واقف ہے. علی نے کہا وہ اس سے بڑا ہے. کیا میں بتا دوں تجھے یہ کتنی ہیں؟ کیا یہ بتا دوں ان میں کتنی نر ہیں کتنی مادہ؟ چھوڑ سلمان، کیا یہ بتاؤں کتنوں نے کھانا کھا لیا ہے، کتنی لینے جا رہی ہیں؟ اب سلمان دیکھ رہے ہیں، کہا یا علی بسم اللہ آپ تو بتا سکتے. کہا نہیں ادھر آ. پاس آئے بادشاہ علی نے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ سال پہلے یہ واقعہ پڑھ دیا لیکن نتیجہ کچھ اور ہے. بادشاہ علی نے ایسے سلمان کے چہرے پہ اپنا ید اللہ ہاتھ مس کیا. سلمان کو چونٹیوں کی آوازیں آنے لگی. پہلے میں رک گیا ہوں یہاں پہ. علی بادشاہ نے چہرے پہ ہاتھ مس کیا. سلمان چونٹیوں کی آوازیں سننے لگ گیا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں. علی کا ہاتھ مس کرنے سے قرآن میں نا یہ جانوروں پرندوں کے علم کو ایک خاص نام دیا گیا ہے. منطق الطیر بھی کہا گیا ہے. یعنی ہر پرندہ ہر جانور باتیں بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے. اس کی دعائیں اور عبادتیں اللہ تک پہنچتی ہیں نا، سنتا ہے نا. کیسے؟ علی نے سن کے ہی نہیں سنوا کے بتایا. ایسے آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. علی سنوا کے بتا رہے ہیں. کہا اب سن کیا کہہ رہی ہیں؟ اب ہاتھ پھر آواز آ رہی. اب ان میں ایک چونٹی آگے آگے جا رہی تھی. اب کیا کہہ رہی تھی باقی سب چونٹیوں کو؟ آ جاؤ آ جاؤ. وہ آ گیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ سلام آپ آباد بڑے آرام سے کہہ گیا. میں اس کو میں نے کوئی خطابانہ رنگ یا کوئی زور بھی نہیں لگایا. یہ پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں. کیا کہہ رہی چونٹیاں؟ آ جاؤ. وہ آ گیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے نا وہ صرف انسانوں تک نہیں ہے. اوہو کچھ کہا ہے میں نے، آپ نے شاید غور نہیں کیا. کیوں؟ رحمت للعالمین ہے. اگر بادشاہ کی رحمت ہر مخلوق تک ہے تو فرمان بھی ہر مخلوق تک ہے. اگر کریمیت ہر مخلوق تک ہے تو فرمان اور حکم بھی ہر مخلوق تک ہے. تو وہ جانتے ہیں. اب وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب انہوں نے عبادت کی. کہاں کہاں ہو رہی ہے پہلے تو یہ سمجھ لو، پھر میں اس کو جوڑتا ہوں کل سے. ایک اور واقعہ تیزی سے سناتا ہوں. جو جہاں جیسے ہے، میں نے کیا کہا تھا، جنس اپنی جنس کے مطابق عبادت کر رہی.
ہر شے عبادت کر رہی. اچھا انسانوں کے بھی الگ الگ معاملات ہیں. مسلمان عبادت کر رہے اپنا طریقہ ہے, فرق ہو سکتا ہے تھوڑا سا مسلک کی بنیاد پہ, ہاتھ باندھ لیے ہاتھ کھول لیے اپنا اپنا. ہندو بھی عبادت کر رہا ہے, اس کی اپنی ہے. اب آپ اس کو عبادت لفظ نہیں کہنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے, وہ تو کر رہا ہے. یہودی بھی کر رہا ہے, عیسائی بھی, سب کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ میں بادشاہ کا دور ہے ظاہری طور پر, اور بادشاہی وقت تھا نا جو خلافت کا دعوے دار, بڑا شوق تھا ان کو کہ ایسے ایسے کام کریں ہم کہ جو ظاہری طور پر معجزات آل محمد سے ملتے جلتے ہیں. تو کیا کیا اس نے, افریقہ کے گھنے جنگلوں سے کچھ حبشی وحشی غلام منگوائے. کاہے کے لیے؟ اپنے باڈی گارڈ جو ہوتے نا, حفاظت کرنے والے. افریقہ کے وہ جنگل گہرے جہاں بندوں کی رسائی نہیں, کوئی گیا ہی نہیں آج تک. اب پتہ نہیں کیسے منگوا لیے. روایت میں اختلاف ہے, کوئی کہتا 7 تھے, کوئی کہتا 8 تھے, 11, جتنے بھی تھے منگوا لیے. انہیں بول چال بھی نہیں آتی عرب میں, عربی وغیرہ یہ نہیں آتا. اب آ تو گئے, اب کیا کہہ رہے ان کو جہاں سے میں داخل ہوتا ہوں نا اپنے دربار میں, باہر دربان بنا کے کھڑے کرو, آدھے ادھر آدھے ادھر. اور کیا, جب میں آؤں تو یہ جھک کے مجھے تعظیم سے سلام بجا لائیں. وہ عرب, وہ افریقہ کے جنگلوں کے وحشی, وہ کیا تعظیم اور کون سا سلام. اب ڈیوٹی لگا دی ایک بندے کی, انہوں نے کہا ان کو سکھاؤ. اب وہ سکھا رہا ہے کہ جب یہ والی شکل آئے نا, آپ سلام, جب یہ والی شکل آئے تو جھک کے ایسے سلام کرنا ہے. بھائی وہ ہفتہ لگا کے, مہینہ لگا کے, 5 لگے, اس بات سے بحث نہیں ہے, لگا رہا بیچارہ. بہرحال کسی طرح اس نے ان کو جھک کے سلام کرنے کا طریقہ مہینوں میں سکھایا. کبھی زبان کا مسئلہ بن جائے, کبھی ان کی اپنی اکڑ بن جائے, کبھی نہیں دل کر رہا تو نہ صحیح. کہاں رہے وہ کسی ایسے تہذیب یافتہ معاشرے میں کہ ان کو لوگوں سے بول چال یا سلام کا طریقہ ہو. لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جب یہ آئے گا تو یہ جھک کے سلام کریں گے, تو اس نے کہا جناب ریڈی ہو گیا معاملہ. کہا پکی بات ہے؟ کہا کتنی بار تو مجھے کر کے دکھایا انہوں نے. کہا تجھے نہیں کرنا, مجھے کرنا ہے. کیا کریں گے آپ کو ہی کریں گے, میں نے بتایا ایسا لباس, یہ شکل, یہ جب آئے نا تو جھک کے سلام کرنا ہے. کہا پکی بات ہے؟ ٹھیک. کہا جاؤ اب شیعوں کے امام کو بھی بلا کے لاؤ. اب سنیے گا, آپ سلامت رہیے, میں جو عنوان ہے اس میں رہ کے واقعہ دے رہا ہوں آپ کو. کہا جاؤ اب شیعوں کے امام کو بھی بلا کے لاؤ. اور طریقہ کیا ہے؟ کہا پیچھے پیچھے رکھنا مولا کو, پیچھے, میں آگے آگے جاؤں گا. جیسے میں داخل ہوں گا, یہ اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل حبشی افریقی, یہ مجھے جھک کے جب تعظیم بجا لائیں گے تو سوچو کتنی ہیبت طاری ہوگی. ٹھیک ہے, اب مقابلہ کس سے؟ حجت اللہ سے, یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہو گیا, آپ سلامت رہیے. اور عنوان کیا؟ عبد, عبادت اور معبود. اس میں اس واقعے کو رہ کے سننا ہے تو لطف بھی الگ ہے. آپ سلامت رہیے. آگئے, سارا تیار ہو گیا دربار, درباری اندر بیٹھے ہیں. دونوں جانب دروازے کے دائیں اور بائیں آدھے آدھے حبشی کھڑے کر دیے گئے. اس کے سارے مصاحبین پیچھے آ رہے ہیں. میرا بادشاہ مالک بھی پیچھے کھڑے ہو کے صرف دیکھ رہے ہیں. جا تو صحیح, جا تو صحیح. اب یہ آگے سے داخل ہونا شروع ہوا. وہ جو حبشی کھڑے تھے اس کو گھورتے جا رہے ہیں, یہ گزرتا جا رہا ہے, وہ گھورتے جا رہے ہیں, یہ گزرتا جا رہا ہے, وہ گھورتے جا رہے ہیں, یہ گزرتا جا رہا ہے. یہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب جیسے حبشی غلاموں نے اسے گھورا تھا, اب یہ اس ملازم کو گھور رہا ہے. کیا سکھایا؟ ان میں سے تو ایک بھی مجھے نہیں جھکا. اب یہ کھڑا اسے گھور رہا تھا. میرے مولا نے چلنا شروع کیا. مولا جیسے ہی ان کے بیچ آئے, یہ جھکے نہیں, سیدھا سجدے میں گرے. آپ سلامت رہو, مولا زندگی کرے آپ کی. سیدھا سجدے میں گرے, سجدہ کیا. ادھر والوں نے بھی, ادھر والوں نے بھی. اب بھائی انہوں نے کیا, ان سے پوچھئے جا کے, افریقہ کے حبشی وحشی سجدہ کر رہے ہیں مولا. اب میں جانوں بھائی کس دین مذہب سے, لیکن سجدہ کر رہے ہیں مولا کو. سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت.
سجدہ کرنا عبادت، میں نے کہا، میں نے اسی لیے پہلے مثال دی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں بھائی، وہ تو کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے. اب آپ اس پر لفظ عبادت کا اطلاق کرتے ہیں یا نہیں وہ نہیں میں جانتا، لیکن عمل تو کر رہے ہیں نا. عبادت، اچھا وہ اپنے تائیں عبادت کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوئے؟ عبد. جس کی کر رہے ہیں وہ کیا ہوا؟ اب مجھے نہیں پتا یہ حبشی کون تھے، کار عبادت رہا ہے تو یہ عبد ہو گئے. جس کی کر رہے ہیں پھر وہ کیا ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اب ان کی زبانی، بڑی توجہ رکھو، ان کی زبانی بہت توجہ، ان میں ایک تھوڑا سمجھدار تھا. کن معنوں؟ سمجھدار تو سارے ہی ہو گئے نا جب سجدہ کیا. ایک اس لحاظ سے سمجھدار تھا کہ وہ جلدی جو زبان یہاں بولی جا رہی تھی وہ ہلکی پھلکی اشاروں کنایوں میں توڑ موڑ کے لفظ بتانی سیکھ گیا. جب یہ سب سجدے میں گرے، میرا بادشاہ چلے، یہ سجدے سے اٹھے، آ گیا غلام. مروا دیا مجھے تم نے، گردن کٹے گی میری. جو شکل بتاتا رہا تمہیں وہ تو گزر گئی، اسے جھکے نہیں. جسے دکھانا تھا وہ آیا، تم سجدے میں گر گئے. کہا ہم، اب وہ بولا شخص، کہا ہمیں کیا پتا کہ یہاں پر یہ بھی آنے والے تھے. خدا کی قسم آپ یہاں رہو گے نہیں، عرش پہ پرواز کر کے جاؤ گے. اگلا جملہ سننا، ان حبشی افریقی ظاہری طور پر وحشی مولا کو سجدہ کر لیں، ان میں سے کیا بولا؟ کہا یہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا ہمیں کیا معلوم یہاں یہ آنے والے تھے. کہا کیسے جانتے ہو؟ کہا ہمیں یہ نہیں پتا کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو. کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا ہمیں جنگلوں میں جب بھی کوئی مصیبت پڑے اسی کو تو بلاتے ہیں. آپ سلامت رہیے. مولا سے ملیے. مولا آباد رکھیا. اسی کو بلاتے ہیں، یہی ہمیں بچاتا ہے، یہی ہماری مدد کرتا ہے، یہی آتا ہے. قبلہ شکل سے واقف تھے، ظاہری بادشاہ کے چہرے سے واقف تھے نا، تو کہا یہی آتا ہے ہمیں بچانے. تو جو ہمیں بچاتا ہے ہم اس کی عبادت نہ کریں تو اور کس کی کریں؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں. ابھی جو بچاتا ہے ہمیں اس کی عبادت نہ کریں. ہم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے اسی کو بلاتے ہیں. کبھی خوخار وحشی حیوان جو ہیں وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے تب بھی ہم بلاتے ہیں اسی کو. یہی آتا ہے ہمیں جانوروں سے بچا لیتا ہے، ہماری زندگی بچاتا ہے، یہی بچاتا ہے. ہم پہ اتنی بارش ہو جائے کہ جنگل میں جل تھل ہو جائے، یہی آتا ہے. ہمارے گھر برباد ہو جائے، یہی آتا ہے. ہمیں یہی بچاتا ہے. ہمیں کون میں نے کہا اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے، اگر عنوان پہ رہ کے سنو گے. کون بچاتا ہے؟ وقت کی حجت. ایک بات بتاؤ، یہ جس دور کا قصہ ہے اس دور میں، اب یہ میں رکتا اس لیے ہوں، خطاب میں شاید خطابت میں خطیب نہ رکے، ذکر کرتے ہوئے ذاکری کرتے ہوئے نہ رکے. میں رکتا ہوں قبلہ. وجہ کیا ہے؟ بھلے چلتی مجلس میں وہ نعرہ لگ گیا، آپ نے داد دی، واہ واہ، میں وہیں سے آگے بڑھ جاؤں. نہیں، میں نے اس میں سے کچھ اور دینا ہے. قبلہ یہ آپ کے اندر اترنا چاہیے. داد نعرے وہ تو سب کچھ بسم اللہ، آپ کی دعائیں ہیں، اندر اترے. یہ جس دور کا واقعہ ہے، بادشاہ کا ظاہری دور، مجھے بتائیے افریقہ کے جنگلوں میں اسلام چلا گیا تھا؟ یہ نقطہ ہے، اسے سمجھیے. کیا چلا گیا تھا؟ نہیں قبلہ، نہیں گیا تھا. اس وقت تک افریقہ کے جنگلوں میں تو کوئی اسلام نہیں گیا تھا. اس وقت تو وہاں پہ ایسے معاملات، اور جہاں سے یہ آئے تھے وہاں تو بالکل بھی نہیں تھا. تو پتا کیا چلا؟ ارے جہاں پر تم اذان دینے کے لیے موجود نہ بھی ہو وہاں بھی میرا بادشاہ رزق بھی دیتا ہے، جانیں بھی بچاتا ہے. آپ سلامت رہیے. یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. وہ رحمت للعالمین کیسے ہے، وہ رحیم کیسے ہے، وہ کریم کیسے ہے، وہ ہر جگہ دے. مطلب جو اللہ کو مانے گا اللہ میاں اس کو کھانا دیں گے، بریک فاسٹ لنچ ڈنر پابندی سے ہیں. ارے بھائی نہیں، اس دنیا میں وہ نہیں جی رہے جو دہری ہیں. آپ جو بھی نام دے دیں، آپ کیا انگلش میں کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں کہنا چاہوں گا، ایسی دل آزاری نہ ہو کسی کی. نہیں مانتے جو بھی ہیں،
بھئی نہیں قائل وہ اللہ کے ہونے کے، اللہ کی ذات کے قائل نہیں، بھوکا مر جانا چاہیے انہیں. کچھ کہہ رہا ہوں میں نے پھر کہا عشرے کی مجلس بے ربط نہیں پڑھتا میں، ایک ایک مجلس سے آنے والی مجالس میں ربط ہوتا ہے. میں نے ایسی اللہ کا رازق ہونا، وہ رزق دیتا ہے نا ہر مخلوق کو، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ مخلوق کہاں کہاں کتنی کتنی کون کون سی کیسی کیسی، اس کی جنس کے مطابق ویسے ویسے اتنا اتنا. ٹھیک ہے یہ میں بتا چکا ہوں نا. تو اب اس نے سارا رزق تو دے دیا ہے، اس میں وہ بھی ہیں جو نہیں مانتے اس کو، جو نہیں مان ہی نہیں رہے اللہ ہے، اللہ کا ہونے نہیں مان. بھائی سب کچھ خود ہی بگ بینگ تھا، سب چیزیں آ کے فٹ ہو گئی اپنی جگہ، بندہ بننا شروع ہو گیا، بوڑھا ہوتا ہے مر جاتا ہے، مرتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہی معاملات ہے نا کس کے آپ جانتے ہیں. اللہ میاں ان کو نہ دے رزق، تجھے مان ہی نہیں رہے کیوں دے رہا ہے ان کو؟ تجھے مانے تو دو. کمال نہیں ہو گئی، صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا. میرے پاس تو یہی جملہ ہے، اس کو پڑھ کے یاد کیا ہوتا، یاد کرنے سے بہتر عمل کیا ہوتا، سمجھا تو ہوتا. کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریف کس کی ہے؟ کون؟ جو عالمین کا. تو یہ جو اللہ کو نہیں مان رہے ان کو عالمین سے تو آؤٹ کریں آپ پہلے. نہیں کر سکتے، وہ عالمین کو پال رہا ہے، یہ سب عالمین کے بیچ میں ہیں. تو میرا بادشاہ مالک محمد ہمارا صلی قائل رحمت للعالمین. مولا جی عالمین کے لیے رحمت. یہ ابو جہل پہ پہلے تو آپ عذاب نازل کروائیں نا، اس کو تو مارے آپ، یہ جو آپ کے دشمن ہیں اور جو آنے والے وقت میں دشمن ہونے والے ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو تو مارے نہیں، ان پہ بھی رحمت. ایک بڑھیا تھی مولا، گلی سے گزرتے تھے وہ کوڑا پھینک دیتی. سب بتاتے سب پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. کتابوں میں ہم نے بھی بچپن میں پڑھا ہوا، آپ نے بھی پڑھا ہے. یہ بچے جتنے کبھی نہ کبھی تو بچے تھے نا شاہ جی، آپ بھی تھے ہم بھی تھے، سب نے پڑھا نا چھوٹے ہوتے اسکول میں. بڑھیا کا قصہ کچھ کہنے جا رہا ہوں خدا کا واسطہ. عبادت میں نے کہا تھا کہ جب اس کا منطقی نقطہ آئے گا تو عبد پہ جانے سے پہلے اصل عبادت کی گفتگو کروں گا. پہلے اصل عبادت سامنے آئے پھر آگے بڑھیں گے کہ کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت افضل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، ابھی کہہ رہا ہوں آگے بھی کہوں گا، کسی عبادت کے یا کسی بھی شے کے یا کسی بھی ذات کے یا کسی بھی ہستی کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مفضول ہو گئے. نہیں چلے میں جب پڑھوں گا تو رک کے بتاؤں گا. دو میں سے ایک افضل ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ دوسرا مفضول ہو گیا؟ یہ ضروری نہیں ہے، پڑھوں گا میں ثابت کروں گا. لیکن ابھی رسول اللہ گلی سے گزر رہے تھے، بڑھیا نے کوڑا پھینکا، پھر گزرے پھر گزرے پھر پھینکوائے جا رہے ہیں کوڑا، پھینکوائے جا رہے. ایک دن کوڑا نہیں آیا. اوہ کیا ہوا؟ پوچھا کسی سے، یہی پڑھا نا آپ نے، ہمیں بچوں کو یاد ہوگا. بھائی بیمار ہے، چلے گئے تیمارداری کی، پانی بھر کے رکھا، متاثر ہو گئی. میں تو کوڑا پھینکتی تھی. کہا وہ تیرا عمل ہے، یہ میرا ہے. وہ تیری مجبوری ہوگی، یہ میں کیونکہ رحمت للعالمین ہوں، میں نے تو کرنی ہے رحمت. ٹھیک ہے تو کیا ہوا؟ یہ بیمار کی بہت توجہ سے اصل عبادت کی طرف آ رہا ہوں. کیا کہا تھا؟ پہلے دن سے لفظ کہہ رہا ہوں، آپ نے جب سنا آپ نے مسکرا کے اس پہ واہ واہ کی اور داد دی. آپ مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ کے لیے میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ مجھے ویسے بھی دیکھ کے تحفہ دے دیتے. مومن کو دیکھ کے مسکرانا ویسے. یہ بیمار کو جا کے جو پوچھتے ہیں قبلہ کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تیمارداری. اور تیمارداری کیا ہوتی ہے حدیث کے روح سے؟ عبادت. حدیث مالک محمد نے کہا بیمار کی تیمارداری کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ حدیث بیمار کی تیمارداری. تو یہ کافرہ کی، مالک محمد کی گستاخی کرنے والے کی، مولا محمد خود جا کے تیمارداری کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ عبادت میں شمار ہے یا نہیں؟ اب کس کی ہے اس کو چھوڑ دو، کیسے ہو رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، لیکن عبادت تو ہو رہی ہے نا. اتنا ہی بتایا گیا.
اچھا آگے آؤ، پہلے سن لو پھر نتیجہ دیتا ہوں. رسول اللہ جاتے، کافروں کے بچے پتھر مارتے رسول اللہ کو. مارتے یا نہیں بتائیے؟ طائف کے قصے لکھے پڑے. ایک بات بتاؤ، یہ کافر خود کیوں نہیں مارتے؟ کافروں کو کون بچوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ خود آؤ، خود آؤ. خود نہیں آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خود سامنے آتے تو پتا تھا جواب آ سکتا ہے. رحمت للعالمین ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا تم جاؤ، تم جاؤ. بچوں کو پتھر مار. بچہ ہے، اسے کیا پتا پتھر کہاں مار رہا ہے؟ نہیں پتا آج بھی نہیں لوگوں کو کہ کہاں پتھر مار رہے ہیں. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. ٹھیک ہے. وہ پتھر. اچھا کتنی بار یہ واقعہ آپ نے پڑھا سنا اور کتنی بار لکھا گیا؟ آپ کو پتا کتنی بار پتھر لگے رسول اللہ کو؟ ایک بار. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جسٹ وانس. پتھر لگا، پیشانی شگافتہ ہوئی، خون آیا. کیوں؟ آگے سننا، آگے سننا بڑا لطف لوگے. اور اس کے بعد نتیجہ اس نہج پہ، یہیں سے اصل عبادت کی طرف بڑھ جاؤں گا میں. ایک ہی بات، پتھر لگا، سر پھٹا، بچے مار دیا. رسول اللہ بچے ہیں، کوئی بات. گھر آئے. کس کے گھر آئے؟ اپنے گھر آئے. کون سا گھر ہے رسول اللہ کا؟ بادشاہ کے پاک بابا پردہ فرما گئے، پاک ماں پردہ فرما گئی، دادا پردہ فرما گئے. اپنا گھر کون سا ہے رسول اللہ کا؟ ابو طالب کے گھر آئے. ابو طالب کے گھر آئے نا، بادشاہ سرکار ہے، ابو طالب کا گھر تھا. اب وہ ابو طالب ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تو میرے نہیں، میں تیرے ساتھ رہتا ہوں. یہ نہیں لکھتا مورخ، نظر کمزور ہے، نظر نہیں آتا دور تک اس کو. کہا بیٹا میں تیرے ساتھ رہتا ہوں، گھر تیرا ہے. اب جیسے گھر میں داخل ہوئے نا، سرکار دیکھ رہے ہیں. اوہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں چچا، بس نہیں. کس نے مارا؟ بچے تھے. اچھا تو اب یوں ہے، بہت توجہ. اچھا تو اب یوں ہے، اب بچے بھیجیں گے. اچھا تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی دن کے لیے تو ہے میرے پاس علی. بہت توجہ. اب ظاہری طور پہ میرے مولا کا سن اس وقت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بچے پتھر مار رہے ہیں نا، آلموسٹ اسی ایج کے مالک ظاہری طور پر. علی ہاں جی بابا، جی بابا. توجہ سے اب دو جملے اس میں بہت احتیاط سے سننے والے ہیں. ہاں جی بابا. علی اب جب بھی میرا بیٹا گھر سے باہر جائے گا تم ساتھ جاؤ گے. اب بے نیازی نہ کیجیے نا. اب دیکھیے جب بھی میرا بیٹا گھر سے باہر جائے گا علی تم ساتھ جاؤ گے. اور دیکھو دھیان رکھنا، آج تو پتھر لگ گیا، اب نہ لگنے پائے. کہا بابا جو حکم ہو گئے. اب چھوٹے سے علی آئے ظاہری طور پر. تو مولا بادشاہ محمد اگلے دن 2 دن بعد جب دوبارہ چلے، اب جیسے ہی دیکھا مولا نے، اب ہر ٹائم ساتھ کب جائیں گھر سے باہر، مولا کب جائیں. جیسے ہی نکلنے لگے، مولا بابا کا حکم تھا، مولا علی چھوٹا سا سن کھجور کھا رہے تھے. یہ واقعہ میرا مالک مجھے ہمت دے اگر میں اس انداز میں آپ تک پہنچا سکا، اور میرے استاد محترم کا حصہ بھی ہو جائے گا، اور مالک جانتے ہیں. تو کھجور کھا رہے تھے مولا علی، کھجور. بادشاہ دروازے سے باہر، مولا نے دیکھا، اوہ مولا تو جا رہے ہیں باہر. بابا کا حکم یاد آیا. اب آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے گھر کا معاملہ ہوگا، بچے کچھ کھا رہے ہو نا، کچھ کھا رہے ہو تو ایک دم سے آپ بلا لیں یا کسی کام کے لیے بھیج دیں، تو بچے کو چیز پسند ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ اب بلا بھی لیا، جانا بھی ہے، وہ بھی ضرور. اب جو کھا رہے ہیں وہ چھوڑنے کا بھی جی نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ علی نے یہی کیا. ایک مٹھی میں ادھر کھجور ہے، ایک مٹھی میں ادھر کھجور ہے، دونوں ہاتھ ایسے پکڑے، آ گیا یا رسول اللہ، آ گیا آپ کے پیچھے پیچھے، دونوں ہاتھوں میں کھجور ہیں، ایسے پکڑی علی بلا تشبیہ بالکل. اور رسول اللہ آگے آگے، مولا پیچھے پیچھے. رسول اللہ جا رہے ہیں. مولا علی کام کیا تھا؟ خبردار اب کوئی بس، اور تو کچھ کہا ہی نہیں. باقی تو جو مولا نے کرنا ہے وہ جا رہے ہیں، جس بھی کام سے جہاں جا رہے ہیں. بس علی بادشاہ کی ڈیوٹی
پیچھے رہو، ساتھ رہو، دیکھتے رہو. یہ جو انہوں نے بچوں والا کام کیا ہے نا، یہ جو انہوں نے بچوں والا کام کیا ہے، یہ دیکھنا ہے علی تم نے. دونوں ہاتھ میں کھجور ہیں ایسے، علی بادشاہ ایک کھجور ایسے منہ میں ڈالی اور کھا رہے. وہ بچے بادشاہ محمد کو دیکھ کے پھر آئے، درختوں کے پیچھے سے چھپتے ہوئے، چھپے ہوئے لوگوں کی اولادیں. آپ سلامت رہو. کافروں کے بچے ہیں نا، درختوں کے پیچھے سے چھپتے آئے. درخت کے پیچھے سے ایک لڑکا نکلا، اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر بادشاہ مالک محمد کی طرف ایسے. مالک نے منہ میں کھجور ڈالی ہے نا، کھا رہے ہیں، ادھر سے پتھر چلا. علی بادشاہ نے اپنے منہ میں جو کھجور کھا رہے تھے اس کی گٹھلی نکالی. گٹھلی نکال کر یہ دیکھتے ہیں آپ، یہ انگوٹھا جیسے انگوٹھے کے یہاں رکھی اور اس انگلی سے میرے بادشاہ نے کھجور کی گٹھلی ایسے پتھر کی طرف پھینکی. گٹھلی پتھر کو لگی، آدھا پتھر ادھر آدھا پتھر ادھر. مولا آپ کو سلامت رکھے. آباد رہے، مل کے آئے گا. آپ آباد رہے. بس یہ واقعہ آپ تک پہنچ جائے تو اس کی اگلی منزل بڑی پرلطف ہے. اور پتھر 2 لخت ہو گیا، گٹھلی ماری، پتھر ٹوٹ گیا. اب وہ بچے نے دیکھا، ارے اب اسے سمجھنے لگی ہوا کیا. اس نے ایک اور پتھر اٹھایا، اس کے پتھر اٹھانے کی دیر تھی. اب کون جانے مشیت الہیہ کسے کہتے ہیں. ایسے بچہ سمجھتے ہو علی کو، ایسے کھجوریں اٹھا لی. ابھی تک آپ کچھ سمجھ رہے تھے، اب پتہ چلے گا کیوں. ادھر اس نے پتھر اٹھایا، علی نے دوسری کھجور منہ میں ڈالی. ادھر سے پتھر چلا، ادھر سے منہ سے گٹھلی نکلی. پھر پتھر قریب آیا، علی نے ویسے ہی گٹھلی پتھر کو لگی. پھر اب جب اس نے دیکھا نا کہ بھائی یہ ایسے خود ہی نہیں ٹوٹا، یہ تو علی کی طرف سے گٹھلی چلی ہے، سارے بچے نکل کے آ گئے. کہا ایک ساتھ پتھر پھینکو، ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے پتھروں کو روکے گا علی. ادھر سے سارے پتھر بچے باہر نکلے. علی نے دونوں ہاتھ میں پکڑی، ساری کھجوریں ایک ساتھ منہ میں ڈالی. ادھر سے پتھر چلے، علی کی گٹھلیاں چلنی شروع ہوئی. پتھر چلے ادھر، سارے پتھر ہوا میں دونوں ہاتھوں سے علی گٹھلیوں میں پھینک رہے ہیں، پتھر کو لگ رہی ہیں. پتھر ختم، گٹھلیاں باقی ہیں. ہائے 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 ہائے، یہ لطف اٹھاؤ گے آپ. پتھر ختم، گٹھلیاں باقی. کھجوریں زیادہ تھیں، پتھر تھوڑے تھے. بچوں نے دیکھا، 1-2 پتھر پھینکے ہر ایک نے. جب دیکھا یہ ہو کیا رہا، وہ تو پھر بچے تھے، حیرت سے وہ تو گم. اب وہ کھڑے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں ہم کبھی حملے میں پہل نہیں کرتے. یہ ان کو علی نے بچپن میں ہی بتا دیا تھا، اچھے سے پہل کر لی. اب رکو. جب پتھر پھینکے اور وہ کھڑے ہیں دم بخود، ہوا کیا، علی نے سارے پتھر توڑ دیے گٹھلیوں سے. گٹھلی منہ میں. علی کہتے ہیں اب رکے رہنا. یہ کہہ کے علی نے اب گٹھلی نکالنی شروع کی. وہیں پہ رکھ کے جس نے سب سے پہلے پتھر مارا تھا نا، علی نے اس کی طرف گٹھلی پھینکی، سیدھی آنکھ پہ لگی، آنکھ پھوٹ گئی. دوسری نکال کے دوسرے کے پھینکی، اس کی یہ آنکھ پھوٹ گئی. تیسرے کے ماری، کسی کی ناک پہ لگا، ناک ٹوٹ گئی. گٹھلی لگ رہی ناک پہ، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. گٹھلی لگ رہی آنکھ پہ، آنکھ پہ گٹھلی لگی، کانا ہو گیا. جبھی سے عرب کے کافر کانے ہی رہے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، خوب سمجھیں گے آپ. جبھی سے کانے رہے، اور کیا بھی علی نے تھا. چلیں آپ شاہ جی، مولا آپ کی زندگی کرے. آپ اس لیے زیادہ وہ لطف لے رہے ہیں، عدالت سے وابستہ ہے نا، ایسی بات سمجھتے ہیں. آنکھیں پھوٹ گئی، کسی کی یہ نہیں، کسی کی یہ نہیں، کسی کی ناک. اپنے اپنے گھروں کو. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. واپس آئے گھر. رسول اللہ بھی، مولا علی بھی بیٹھے. تھوڑی دیر گزری، یہ کافروں کے بچے اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنے اپنے گھروں میں. اب ان کے ابو نے دیکھا یہ کیا ہوا. علی نے مارا ہے. ہم مارا کیا ہے؟ کہ کھجور کی گٹھلی. کھجور کی گٹھلی. آنکھ پھوٹ گئی، ناک کٹوا دی تم نے ہماری.
آؤ آؤ ہمارے ساتھ. اب اپنے اپنے بچوں کو لے کے چلے. اچھا پتہ نہیں اپنے تھے بھی یا نہیں، لیکن آپ سلامت رہیے. لے کے چلے. آئے کہاں؟ ابو طالب کے یہاں. اب یہاں پہ آپ نے رکنا. آئے بادشاہ ابو طالب مالک مسند پہ بیٹھے ہیں، اور اب ذرا یہاں سے دیکھیے گا بلا تشبیہ. بادشاہ بیٹھے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ، ادھر مولا محمد تشریف فرمائے، ادھر بادشاہ علی. اب وہ سامنے آئے، سارے کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے آگے انہوں نے بچوں کو کھڑا کیا. یہ 1 2 3 4 یہ سارے، یہ آنکھ نہیں، یہ نہیں، ناک ٹوٹی، خون. ابو طالب، ہاں بھی کیا بات ہے؟ یہ دیکھو کیا ہوا. کیا ہوا؟ دیکھ نہیں رہے بچوں کا ہمارا کیا حال کیا ہے؟ کس نے کہا؟ تمہارے بیٹے نے، علی نے. اب بادشاہ ابو طالب، ہاں بیٹا علی، یہ تم نے کیا؟ ہاں جی. یہ ہاں جی. یہ اور یہ ہاں جی بابا سب میں نے کیا. شاباش. آپ سلامت رہیں، آباد رہو، سلامت رہو. اب یہی خطابت ہے. بیٹا شاباش شاباش. اب وہ سارے عرب کے کافر، کہا ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تم کہہ رہے ہو شاباش. اب ابو طالب کا جملہ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا، میں کہتا ہوں سونے کا پانی بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. ابو طالب نے بے ساختہ کہا خاموش. جب تمہارے بچوں نے میرے بیٹے کو مارا تھا میں تمہارے پاس آیا، اب جب میرے بیٹے نے ان کو مارا تم کیوں آئے؟ تم کیوں آئے؟ آپ آباد رہو. وجہ بچوں کا ہے تو بچوں تک رکھو، بچوں کو آگے کیا تھا. تم کیا سمجھتے تھے؟ جواب نہیں ہے ہمارے پاس. جواب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سرکار ابو طالب رخ رہنا مولا ابو طالب. میں نے یہاں تک آنا تھا، بات یہ گستاخی تک آئی اور گستاخی سے یہ واقعہ آ گیا. میں نے کہا چلو یہ ایک بار جو مولا پہ حملہ ہوا تھا نا یہ پتھروں سے، یہ بھی بتاتا چلو. بتانا کیا ہے آگے؟ اعلان کر دیا اسلام کا ظاہر، اور اعلان کرنے کے بعد مالک نے، اب یہاں سے توجہ رکھیے گا، یہ خالص عنوان پہ اگر آپ نے وصول کر لیا تو اندازہ ہو جائے گا کہ عبادت، اصل عبادت کیسے ہو جاتی ہے. اعلان ہو گیا، سارا عرب ظاہری طور پر دشمن. اور مالک محمد کہا چچا بابا جی بیٹا ہم نے نماز پڑھی، صلاۃ قائم کر. کہا جی بیٹا بسم اللہ پڑھیں. سنیے گا سنیے گا. جی بیٹا پڑھیں آپ پڑھیں پڑھیں. کہا نہیں چچا ادھر تو پڑھتے ہیں، یہاں نہیں، خانہ کعبہ میں جا کے پڑھیں. پہلی نماز ہونے والی، توجہ رکھیے گا. عبادت خانہ کعبہ میں عبادت کرنی. مولا محمد نے کہا خانہ کعبہ میں عبادت کرنی. آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید یہ مولا محمد نے کیا کہہ دیا ہے. یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب سارا مکہ کافر ہے، سارا مکہ کافر ہے. اور میرے بادشاہ مالک محمد نے ان کے 360 جھوٹے معبودوں کو چیلنج کر کے اپنے سچے معبود کا اعلان کر دیا کہ وہی ہے. سارے دشمن ہیں، سارے دشمن ہیں. اب ایسے میں سچے معبود کی، سچا عبد، سچی عبادت کرنے والا وہیں کعبے میں جا کر، تو جانتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ ابھی جا کر کسی مقصر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہو یا علی، بستی بھی ساری انہیں کی ہو، لگ پتہ جائے گا پھر کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ابھی میں یہاں آپ کے پنڈی کے گلی کوچوں سے وابستہ نہیں ہوں. کراچی لاہور ہوتا تو میں علاقہ بتاتا، وہاں جا کے کہو تب آپ کو سمجھ لگتی کیا ہوتا ہے. ایسا ہی تھا کعبے میں جا کے اس سچے کی عبادت کرنا. اب آپ میرے سامنے ایسا ہی تھا بالکل. کعبے میں جاتے اور بادشاہ ابو طالب. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابو طالب کس کا نام ہے. آپ نے کبھی ایسے ابو طالب سنا نہیں ہوگا. یہ میں کہہ سکتا ہوں غازی کے علم کا صدقہ. کچھ خطابت سننے کی اور کچھ دیکھنے کی ہوتی ہے.
میری جانب دیکھیے گا، اگر ایک لفظ کا مزہ لینا ہے آپ نے، ایک لفظ کا. چچا جی بیٹا، چچا ہم صلاۃ قائم کرنا چاہتے ہیں. بیٹا بسم اللہ. نہیں چچا یہاں نہیں، ہم کعبے میں جا کے کرنا چاہتے ہیں. اچھا بیٹا چلو. ہاں کچھ سمجھیں آپ. چلو. ارے محمد کعبے میں سب دشمن ہیں، حملہ ہو گیا، کوئی آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا کوئی نقصان نہ ہو جائے، مجھے تمہاری پرواہ ہے، مجھے تمہاری فکر ہے. چچا ہم نے صلاۃ قائم کرنی ہے. کہاں؟ کعبے میں. چلو چلو. ایک لمحہ نہیں بیٹا، چلو چلو. آئے کعبہ، آئے کعبہ. یہ آپ نے سنا ہوگا. دیکھو پھر میں کہوں گا اس واقعے کو آپ نے پھر رک کے سننا ہے. عبد عبادت معبود، اصل عبادت پہ آؤ. کون کون چلے گھر سے؟ گھر سے چلا ہے قافلہ رسالت کا. رسالت چلی، گھر سے چلی ہے عصمت بی بی ملکۃ العرب، گھر سے چلی ہے ولایت سرکار مولا علی، اور گھر سے چلا ہے انہیں پالنے والا ابو طالب. چار لوگ چلے گھر سے، چار. آئے کہاں؟ خانہ کعبہ. ایک بات بتاؤ مجھے، واقعہ آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا، نماز ہوئی یہاں پہ یا نہیں ہوئی؟ اچھا کیسے ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے جب دشمن حملہ کرنے کے لیے موجود ہو اور آپ کو عبادت کرنی ہو، نماز کرنی پڑھنی، تو شریعت نے آپ کو ایک اجازت دی ہے. بھلا کیا؟ اچھا پہلی تو بات بتاؤں آپ کو، اس عبادت کو جو دشمن کے نرغے میں گھیرے میں ہو، گھیرے میں، اسے نماز خوف کہتے ہیں. نماز خوف. خوف کا اندیشہ. کیا خوف ہے؟ جان کا، مال کا، عزت آبرو کا. یہ تین مالک نے اجازت دی. حالت خوف. یہاں پہ اور بھی آگے اطلاق ہوتے ہیں کہ پڑھیں نہ پڑھیں آگے جا، لیکن اگر اس میں ادا کرنی ہے تو وہ نماز خوف ہوگی. اس کی شرط کیا ہے؟ کتنے بندے ہو، کتنا لشکر ہے، آدھا ہو جاؤ، آدھا نماز پڑھے، آدھا حفاظت کرے تاکہ حملہ نہ ہو. پھر جو حفاظت پہ تھے وہ آدھا لشکر نماز پڑھے، جو پڑھ چکا ہے وہ اس کی حفاظت کرے. اسے کہتے ہیں نماز خوف. اور یہ شریعت نے بتایا. کس نے بتایا آپ کو اور مجھے؟ جس نے شریعت دی، جو بانی یہ شریعت ہے، اس نے بتایا ایسے کرو. جس نے بتایا کیا اس کو خود نہیں پتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ پتا تھا. تو کتنی ہستیاں ہیں؟ چار. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دو نماز ادا کرتے، دو حفاظت کرتے. بھئی مولا محمد امامت کرتے، پاک مخدومہ مقتدی بنتے ادا کرتے، مولا علی و ابو طالب حفاظت کرتے. دو ہو جاتے، یا دوسرے دو ہو جاتے. بھئی کسی بھی طرح دو ہو جاتے نا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. چاہیے تھا ہو جاتا، نہیں ہوا. ہوا کیا؟ سرکار محمد نے عبادت کی ہے. بادشاہ مولا علی اور ملکۃ العرب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے، اکیلا ابو طالب. آپ آباد رہو، آپ آباد رہو. پہلی عبادت ظاہری طور پر، آپ سلامت رہیے، اسلام کی ظاہری طور پر پہلی عبادت ہو رہی ہے علل اعلان، اعلانیہ. کرنے والے مالک محمد علی، بی بی ملکۃ العرب. اور حفاظت کون کر رہے ہیں؟ ابو طالب. اکیلے، اکیلے. ادھر کون ہے؟ رسالت، ولایت، عصمت، یہ تینوں ادا کر رہے ہیں. اکیلے ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں. اسی دن محمد نے بتا دیا تھا اگر ایمان کے پلڑے میں رسالت ہو، ولایت ہو، عصمت ہو، ادھر اکیلا ابو طالب. آپ سلامت رہیں. ان ہاتھوں کو غازی خیرات عطا فرمائے. آپ آباد رہیں. آپ سلام. ادھر اکیلے ابو طالب کافی. پہلی عبادت اسلام کی ظاہری اعلانیہ، پہلی نماز ادا کی گئی. حفاظت کون کر رہا ہے؟ ابو طالب. پہلا کلمہ لا الہ.
دیکھو میں مکمل کر رہا ہوں میں عبادت والے حصے کو، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. یہیں سے شروع ہوئی تھی نا بات پہلے دن کلمے سے، لا الہ الا اللہ. پڑھو قل لا الہ الا اللہ تفلح، فلاح پا جاؤ گے. کہو لا الہ الا اللہ. کب کہا تھا رسول اللہ نے؟ کب کہا تھا؟ دعوت زولش. بلاؤ اعلان ہو گیا، اس کے بعد بلاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ، ہائے بات آ گئی ہے، غازی آپ کی آپ جانا ہوں، مالک قیسم آتا ہے وہ خود ہی جیسے پیچھے سے. اب یہاں بیٹھ کے تو اپنی چل نہیں سکتی نا قبلہ. ایک بات بتائیے، عبادت ہو بھی گئی، امامت بھی ہو گئی، محتدی نماز پڑھ لی، ابو طالب کھڑے، یہ مکہ قافلوں سے بھرا ہوا، بڑی بڑی بلائیں ساری موجود تھی وہاں، حملہ کیوں نہیں کیا؟ آپ تو جملے پہ داد دے کے آگے بڑھ گئے، پتہ نہیں وہاں سے کوئی اشارہ آئے تو میں رک گیا ہوں. حملہ کیوں نہیں ہوا؟ کون سی فوج لے کے آئے تھے ابو طالب؟ اکیلے تھے، بھرا ہوا تھا مکہ. بھائی 15 20 50 100 500 1000 حملہ کر دیتے، ہو جاتا نا. یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جو حسین کو دیکھ کے کہہ رہے تھے یہیں کاٹ لے سر حسین کا، چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے. وہی اور اس کے ابا موجود تھے اس وقت، ہے نا، موجود تھے. کیوں نہیں حملہ کر دیا کہ یہیں پہ سر کاٹ لو محمد کا، بعد میں بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا نہیں ہوگا؟ جو حسین کے لیے کہہ رہے ہیں محمد کے لیے نہیں کہا ہوگا؟ کہا. حملہ کیوں نہیں کیا؟ نہ سنا ہوگا آپ نے آج تک، یہ بھی سنو پھر کیوں نہیں. ایک بات بتائیے، کبھی تاریخ میں آپ نے مولا ابو طالب کی جنگ سنی ہے؟ علی کے بابا کی، جعفر طیار کے بابا کی، عباس کے دادا کی، کبھی سنی ہے جنگ؟ نہیں سنی نا، نہیں سنی. کیوں؟ سنانے کے لیے ہے ہی نہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں کیوں، وجہ کیا ہے. سنیے، علی کی جنگ سنی نا، بادشاہ عباس کی بھی سنی. کیا جنگ، بیٹا ایسا پوتا ایسا. پوتا کس کا ہے؟ ابو طالب. بیٹا ابو طالب. تلوار ہی نہیں نکالی. چچا، جی بیٹا. چچا صلات قائم کرنی ہے. بیٹا چلو. یہ چلو کہہ کے پتہ ابو طالب کہاں گئے؟ وہ جو کتنے برس سے دیوار پہ لٹک رہی تھی، ابو طالب نے پہلی بار اس تلوار کے قبضہ قدرت پہ ہاتھ رکھا. بیٹا چل. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. بس غازی کی یہی منشا تھی، خدا کی قسم. بیٹا چل. ابو طالب نے تلوار میان سے نکالی، نہیں، میان سمیت تلوار. اب ذرا دیکھو پھر. بیٹا چل. اور کعبے جا کے پتہ کیا پوچھا؟ دیکھو میں آگے بڑھ رہا تھا اور پھر واپس آنا پڑا مجھے، خدا کی قسم. اسی کو تائید اور حکم کہتے ہیں. امر. پہنچے کعبہ میں، کہا نا کعبے میں پڑھنی ہے. کعبے میں پہنچ کے داخل ہو کے ابو طالب، ہاں بیٹا کہاں کھڑے ہو کے پڑھنی بتاؤ؟ پوچھ رہے ہیں کہاں. مولا نے کیا کہا؟ جو سب سے جگہ اس اعتبار سے ڈینجرس. کہا چچا دروازے کے ٹھیک سامنے. جگہ بھی وہ چنی، دروازے. کہا بیٹا بسم اللہ، آؤ. مالک محمد، اب امام تو ظاہری باتیں آگے ہوں گے نا، اور بادشاہ مولا علی، مخدومہ مقتدی پیچھے. ابو طالب کہاں ہے؟ نہ سنا ہو. ہاتھ میں تو تلوار ہے نا، اور ابھی میان میں ہے. کعبے کا دروازہ نا تھوڑا سا اونچا ہے، ایسے ہی نہیں ہر کوئی چلا جائے، تھوڑا سا ہائٹ پہ ہمیشہ سے تھا. زینے رکھے جاتے تھے ایسے چڑھ کے زینوں پہ، جیسے یہ ممبر کے ہوتے نا اندر داخل ہوتے. وہ جو زینے ہیں نا، ابو طالب ان زینوں پہ چڑھے ایسے، اور ایسے اوپر والے زینے پہ ایسے بلا تشبیہ ایسے بیٹھ کر ابو طالب بادشاہ. سامنے ہی مولا محمد اور مولا علی، اور نماز رخ کعبے کی طرف ہے. بادشاہ ابو طالب ایسے زینے پہ بیٹھے ہیں، رخ سامنے کی طرف ہے. ابو طالب محمد کو دیکھ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم. ابو طالب محمد کو دیکھ رہے ہیں، اور میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اٹھاؤ تاریخ عرب اور پڑھ لو جا کر،
ٹھیک ہے؟ اور تاریخ بنو ہاشم پڑھ لو، جو بھی پڑھ لو، ہر جگہ مل جائے گا تمہیں، چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اسلام کی پہلی اعلانیہ صلاۃ ادا ہو رہی ہے، چھوٹا واقعہ، پہلی عبادت اعلانیہ سامنے۔ مالک ایک بات بتاؤ، تمہیں مجھے نہیں ہوتی، معصوم کو نہیں ہوتی شرم شرم، ہم پھر کر جاتے ہیں، معصوم شرم شرم نہیں کرتا۔ سامنے ابو طالب بیٹھے ہیں، مالک محمد نے کیوں نہیں کہا چچا ادھر آ جائیے نا، مجھے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، تو بیٹھے سامنے نماز پڑھ، حالت کیا ہے مولا ابو طالب؟ مولا علی نے صفین میں 2 جملے اور بات ختم، اور دیکھو وقت بھی کتنی تیزی سے کامل ہوتا ہے۔ مولا ابو طالب نے نا صفین میں رات کے وقت میں، آپ کو پتا صفین میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا لیلۃ الحریر، 7 راتوں تک جنگ ہوتی رہی تھی۔ ہوا کیا تھا، رات میں عرب میں کبھی جنگ نہیں ہوتی تھی، رات کو سیز فائر، اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ، صبح آنا پھر لڑنے کے لیے۔ تو اب وہ اس طرف سے نا رات کے اندھیرے میں جب لشکر سارا سو رہا تھا، انہوں نے حملہ کر دیا ادھر سے، جو علی کے مخالف تھا، علی بادشاہ، دل پہ زین بھی نہیں کھسی ہوئی ابھی، علی مالک، ادھر سے حملہ ہوا نا، سارا لشکر سو رہا ہے، سب حملہ ہو جاتا، سارا لشکر سب شہید ہو جاتے، بڑا نقصان ہو جاتا۔ علی بادشاہ اٹھے، دوڑے، جست لگائی، دل پہ بیٹھے، بنا زین، دل پہ بیٹھے، میدان میں آئے، جس طرف سے لشکر آ رہا تھا، ذوالفقار کھینچ کے ایسے بلا تشبیہ، ذوالفقار کھینچ کے نا میان سے بادشاہ نے یوں لشکر کی طرف ذوالفقار کا رخ کر کر ایسے یوں رکھا۔ ساری رات جب تک فجر کے لیے اٹھ نہیں گیا لشکر، علی نے یہ کہہ کے پورا 1.5 لاکھ کا لشکر روک کے رکھا، جسے پہلے مرنا ہے وہ آگے آئے۔ آپ سلامت رہیے۔ جسے پہلے مرنا ہے، اب مرنے کو تو شاید ہوتا، یہ پہلے مرنے والی بات ہی ایسے تھی، سب ایک دوسرے کو کہے پہلے تو جا، پہلے تو جا، وہ کہتے تو جا کے مر پہلے پھر میں آؤں گا۔ ساری رات وہ پہلے مرنے والے کا فیصلہ نہیں کر سکے، علی نے نوک پہ تلوار کی، صفین روک کے رکھی، یہ علی ہے اور وہ عباس ہے، زمین پہ خط کھینچ کے کہا جسے مرنا ہے اسے پار کر کے دکھا۔ سن لیا؟ اب اگلا جملہ بتاؤں، یہ علی ہے، تلوار کی نوک پہ رکھا، وہ عباس ہے، لکیر میں رکھا، اور یہ ابو طالب ہے، تلوار کو میان میں رکھا، تلوار زمین پہ رکھ کر اس کے قبضے پہ ایسے ہاتھ رکھا، بند تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہتے تم میں سے جو مرنا چاہتا ہے آگے آگے دکھا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں آیا کوئی، علی جو تلوار کی نوک پہ دشمن روکے، عباس جو تلوار سے کھینچی لکیر پہ دشمن روکے، ابو طالب اسے کہتے ہیں جو میان میں رکھی تلوار دکھا کے پورا عرب روکے۔ آؤ آؤ آؤ، یہ ہے ابو طالب کی شجاعت جو چلی ہے، پھر ایسی چلی، کہاں تک ادا کرے گا ایسا؟ پہلی نماز ہو رہی، پہلی عبادت ہو رہی، ابو طالب حفاظت کر رہا ہے، عبادت کی حفاظت۔ میں نے کہا میں خالص عنوان، آپ کو اندازہ ہوگا نتیجے پہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ عبادت کی حفاظت اور ہے، اطاعت سے عبادت کرنا اور ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، دیکھیے 5 دن سے آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے اطاعت ہوگی پھر عبادت ہوگی، پہلے اطاعت ہوگی پھر عبادت ہوگی۔ جتنی بڑی اطاعت اتنی بڑی عبادت ہے، اور جتنا بڑا عبد ویسی اس کی اتنی بڑی عبادت۔ پہنچ رہی بات؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے،
بھائی جتنی بڑی اطاعت اتنی بڑی عبادت، ٹھیک ہو گیا؟ اب جتنا بڑا عبد ہے اس کی عبادت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. سب کی عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی. پہلے اس کو سمجھیے. چھوٹا بچہ ہے وہ نماز ادا کرے گا، ایک بڑا ہو گیا اسے زیادہ شعور آ گیا، ایک مزید بڑا ہوا علم حاصل کر لیا. عالم، ایک عالم نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں جو خوش و خضوع ہوگا نا وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتا. اس کی نہج، اس کی منزل بڑھ گئی. ایک عارف ہے بہت کچھ جانتا ہے، اس کی عبادت، ہر عبد کی عبادت مختلف ہوتی ہے، اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے. جیسے جیسے عبد کی منزل بڑھتی جائے گی عبادت بڑی ہوتی جائے گی. یا تو کائنات میں کوئی محمد سے بڑا عبدہ دکھا. میں نے کہا تھا اب سے عبدہ تک بات جائے گی، اب جا رہی ہے، اور کل یہاں سے بات نکل جائے گی آگے کی طرف. بس اگلی رہ جانے والی 4 مجلسیں بے حد اہم ہونے والی ہیں، بس توجہ رکھیے گا. کائنات میں یا تو بالغ محمد سے بڑا کوئی دکھا، تو دکھا. کلمے میں گواہی دیتے ہو نا عبد، کو دکھا اس سے بڑا نہیں تو ماننا پڑے گا. کائنات میں سب سے بڑا عبدیت کی منزل کیا ہے؟ کیا معلوم تمہیں؟ مالک نے کرم کیا تو 2 دنوں میں بتاؤں گا ضرور کہ منزل کیا ہے. یہ کمال کا نام ہے یا نہیں؟ محمد سے بڑا کوئی عبد ہی نہیں، عبد ہوئی نہیں تو محمد سے بڑی عبادت کس کی ہوگی؟ کسی کی نہیں. اور جو محمد کی عبادت کی حفاظت کرے وہ کیا ہوگا؟ جو محمد کی عبادت کی حفاظت کرے. تو کہتے کلمہ ثابت ہی نہیں کرنا ہم نے. ہم کیوں کلمہ ثابت کریں؟ ہمارے بزرگوں کے بزرگ، اساتذہ کے اساتذہ، مناظرے ہو گئے، سب ہو گیا، قرآن سے سب بتا دیا گیا. ابھی بھی سوال وہی ہے، کلمہ وہ پڑھے جس نے پہلے نہیں پڑھا تھا، وہ پڑھے. ابو طالب کلمہ کیوں پڑھے؟ یہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے نہیں. یہ پڑھاتے ہیں. جو نماز کی حفاظت، کس کی؟ صلاۃ، الصلاۃ، صلاۃ، اقیم، قائم. پتہ نہیں سمجھا. الصلاۃ، صلاۃ کی، اقیم الصلاۃ، قائم کرو. مالک نے کیا کہا تھا؟ انا صاحب الصلاۃ. کون؟ علی. اب علی جس کے پیچھے صلاۃ قائم کر رہا ہے وہ کیا؟ وقت کامل ہو گیا. مجھے بس اس کو جملہ آخری آپ کی طرف چلا جائے تو صاحب صلاۃ پیچھے ہے، مقتدی بن گئے، اور جو آگے پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ خود الصلاۃ ہے، صلاۃ قائم کر رہا ہے. اب آپ کیا جانے صلاۃ کیا؟ صلاۃ قائم کر رہا ہے، اور جو اس صلاۃ کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس صلاۃ کی حفاظت کر رہا ہے وہ کون ہوا؟ آپ نے صرف اسم ہی سنا ہے بادشاہ کا، القائم. کاش کبھی اس کے معنی کی طرف غور کریں. جس سے قائم ہے. کیا؟ اب آپ جس کے لیے کہیں، عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ یا قائم آل محمد. یہی یہاں پر آ کے انتہا ہے. بھئی اسی قیام کی انتہا کو مہدی کہتے ہیں، ابتدا کو ابو طالب کہتے ہیں. اس ابتدا آپ سلامت رہے. اس ابتدا کو ابو طالب کہتے ہیں. پہلی اعلانیہ عبادت ہونی ہو، حفاظت ابو طالب کرتے. پہلے کلمے کا اعلان ہونا ہو، ابو طالب کی وجہ سے ہوتا. آتے جائے بلا کے لائے، سب آ گئے. جب سب آتے تھے تو کچھ کھاتے بھی تو تھے. دعوت تھی نا، دعوت ذوالعشیرہ ہی کہتے ہیں نا. تو یہ کتنے لوگ آتے تھے؟ 5 6 7 8 بس. جتنے قبیلے تھے نا سب کے سردار کو بلایا جاتا تھا. سارے قبیلوں کے سردار بلائیے، میں نے پیغام دینا. تو قبیلے کا سردار ایسے ہی منہ اٹھا کے اکیلا آ جاتا ہے؟ سردار کے ساتھ کوئی 1 2 3 کوئی تو آتے ہی ہے نا بندے، کوئی آگے پیچھے باڈی گارڈ شارڈ، وہ بھی سب بیٹھے ہوئے. تو یہ کتنے سارے ہیں. یہ کچھ ٹھوس کے بھی جاتے تھے کہ نہیں؟
کھاتا بھی عرب بہت تھا، ایک ایک بکرا تو عام بات تھی ان کے لیے، بہت کھاتے تھے یہ کافر. تو جو آتے تھے کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے، یہ کھلا کون رہا ہے؟ میں تو مجلس مکمل کیے بیٹھا ہوں، بس یہ بات یہاں تک آ گئی کیونکہ اب ظاہری بات ہے کل مجھے یہاں سے نہیں آغاز کرنا، اس لیے بس یہ آخری بات لے لو. کھلاتا کون تھا؟ ابو طالب. ابو طالب بادشاہ مالک محمد تو ظاہری بات ہے نہیں، ابو طالب انہی کا گھر ہے تو ابو طالب اہتمام کر رہے ہیں. بابا بلائیے سب کو، چچا بلائیے سب کو. آ گئے، بیٹھ گئے، کھا لیا. اب اتنا کھا لیا مولا محمد کچھ کہنے لگے، کھا بہت لیا، بیٹھا نہیں جا رہا، چلے گئے. اب پھر رحمت للعالمین، اب مولا ابو طالب دیکھ رہے ہیں بادشاہ محمد کو، انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا ناسی. اگلے دن پھر بلا لا، پھر بلا لا، کھلاؤ. بادشاہ نے پھر ویسے ہی اتنا اہتمام، پھر ٹھوس کے کھایا. پھر اٹھے کچھ کہنے لگے، کھا بڑھا لیا، بے چینی ہو رہی، ہم جا رہے ہیں. پھر چلے گئے. تیسرے دن پھر پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کھانا لگا ہوا ہے، مزے مزے کا مل جاتا. پھر چلتے کھانے، پھر آگے کھانے، پھر ویسے ہی سارا کھانا لگایا. پھر اٹھے کہنے کے لیے. اب وہ اٹھے تھے کہ ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھو یا میرا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے، روز آتے ہو کھاتے ہو چلے جاتے ہو، سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. اب پھر بادشاہ نے سنایا کہ کیا کہہ رہا ہوں، اور کیا سنایا یہ زمانہ جانتا ہے. مجھے بس یہ جملہ کہہ کے بات مکمل کرنی ہے کہ نہ ابو طالب بٹھاتے، نہ وہ بیٹھتے، نہ بادشاہ محمد کہتے پڑھو لا الہ، نہ کلمہ نکلتا، نہ وہ لوگ پڑھتے، نہ تو آج مسلمان ہوتا. ابو طالب کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے آج ابو طالب کے کلمے پہ سوا. آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے. کلمے سے ابتدا ہے. آج یہاں ابو طالب پر اس بات کو کامل کر رہا ہوں. شروع کیا تھا یکم سے، لا الہ الا اللہ. الہ کا کلمہ ہے، الہ کا کلمہ ہے. الہ کا کلمہ حفاظت کی ہے ابو طالب نے، صلاۃ پڑھی گئی، حفاظت کی ہے ابو طالب نے. اب یہ الہ کیا ہے یہ کل بات کریں گے یہیں سے، اور اسی الہ سے معبود، معبودی مطلب ہے نا اس کا. کل بات عبد کون ہوتا ہے، کیسی حفاظت، کون عبد ہوتا ہے، کیسا عبد ہوتا ہے، آپ کی نظر میں کون ہے، اللہ کی نظر میں کون ہے، قرآن کی نظر میں کون ہے، معبود کون ہوتا ہے. کلمہ کیسے، وہ کون ہے جن کے دلوں پہ تالے لگتے، جنہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، جو اندھے ہو جاتے، دیکھتا ہی نہیں. تیرا نفس کیا ہے، 4 دن میں سب کچھ کرنا ہے، تیزی سے چلیں گے کیونکہ میں نے کوشش کی تھی کہ اب اور پھر کچھ فرمائش اور حکم ہے. دیکھیے اسی عنوان میں لانے کی کوشش کروں گا. عبادت تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ کی عبادت کیا ہے، ہماری عبادت کیا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اب مجلس میں آتے ہی سبھی عبادت کہتے ہیں نا، علم کی زیارت کرتے ہیں عبادت ہے. یہ کیا ہے، یہ کیسی عبادت ہے، ہم ماتم کرتے ہیں عبادت ہے، یہ کیسی عبادت ہے، یہ کس ضمن میں آئے گی، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یا ایسی شوقیہ ہی کیے جا رہے ہیں. آپ بھی شوق والی عبادت. بات کہنے سے نہیں ہوگی، دلیل سے ہوگی، مکمل دلیل سے ہوگی، حوالے سے ہوگی، قرآن سے ہوگی، فرمان سے ہوگی. کاش کاش اطاعت کی ہوتی، کاش اطاعت کی ہوتی. یہی کہوں گا. صفین میں نا نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا تھا. بسم اللہ مالک اس صفحہ ازا کے صدقے میں شاید آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. نیزوں پہ نا قرآن اٹھا لیا تھا، نیزوں پہ. تو سب نے دیکھا علی آپ نے ہمیں قرآن کے مقابلے پہ لے آئے، آپ ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. خوارج لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا کر چلے گئے. نیزوں پہ قرآن دیکھا ہے، مالک اشتر کہہ رہے ہیں اصلی قرآن تو یہاں ہے، اسے مت دیکھو، اسے دیکھو. یاد نہیں رسول اللہ نے کیا کہا تھا، علی حق کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ، لیکن اسے دیکھ رہے ہیں، وہ جو نہیں اسے دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے
مجھے یہ جملہ کہنے میں اس لیے کوئی تعامل نہیں میں کروں گا، اس لیے نہیں جھجکوں گا، کیونکہ تاریخ کی یہ وہ حقیقت ہے، اسے آپ سیاہ باب کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس جنگ میں نیزوں پہ قرآن نہ اٹھایا جاتا نا تو کربلا میں نیزوں پہ سر بھی نہ اٹھتے۔ بڑی تلخ حقیقت ہے، یقین کیجیے، بڑی تلخ حقیقت۔ اس کو زیادہ عیاں کر کے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یقیناً نقطہ چینی یا کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، حق بیان کرنا مقصود۔ نیزوں پہ سر نہ اٹھتے اگر قرآن نہ اٹھائے جاتے۔ بڑی سخت حقیقت ہے یہ عزادارو۔ حسین بادشاہ کا سر جب نوق نیزہ پہ بلند کیا گیا نا، آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ظاہری بات ہے اب ان ایام میں مجھے کوفہ و شام اور باقی مصائب کی تلاوت کرنا ہے، پھر آخری مجلس میں میرے بادشاہ کے مصائب تابوت کی زیارت۔ جانتے ہیں آپ، ایک نعرہ لگایا گیا تھا فوج اشقیاء کی جانب سے، مالک حسین کا سر کاٹ کے جب نوق نیزہ پہ بلند کیا نا تو پورا لشکر یک زبان بولا اللہ اکبر۔ لیکن اس کے فوراً بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ مولا سید سجاد روایت کرتے کہتے ایسا سناٹا تھا کہ گویا پورے عالم میں کوئی بھی شے بول نہیں رہی تھی، حرکت نہیں کر رہی تھی۔ کس وقت؟ جب انہوں نے یہ لگایا نا نعرہ، تو جانتے ہیں بادشاہ حسین کے کٹے ہوئے سر کی آپ نے تلاوت سنی ہے، ہاں وہ آگے کی بات ہے۔ سب سے پہلے مالک حسین کے لبوں سے کیا جب اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، خدا کی قسم تکبیر شرمندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی، حسین نے بچائی ہے۔ کیسے؟ حسین کا سر کاٹ کے یہ نیزے پہ چڑھا کے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، تکبیر شرمندہ ہو گئی تھی، حسین نے زندہ کی، کٹے ہوئے سر سے سب سے پہلے 3 بار آواز آئی اللہ اکبر۔ حسین نے جواب میں اللہ اکبر کہا، تب وہ مرتی ہوئی تکبیر واپس زندہ۔ حسین مولا سجاد کہتے اتنا جلال تھا میرے بابا کی آواز میں کہ فوج اشقیاء کے حلق سے پھر کوئی آواز نہ نکلی، 3 بار تکبیر کر اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات بتاؤ، جب یہ ہو رہا تھا 4 سال کی بیٹی تو دیکھ رہی تھی، کیا کریں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ نہیں بھول پاتے، بھول چکے ہوتے شاید۔ کربلا بھی بھول جاتی دنیا غدیر کی طرح، کربلا کو بچا لیا ہے حسین کی بیٹی نے، علی کی بیٹی نے، کربلا کو بچا۔ آپ جانتے ہیں ذرا، جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو ناقوں پہ سوار کیا گیا۔ ایک ناقے کی داستان سن لو بس، جہاں تک میں پڑھ پاؤں تم سنو۔ مولا سید الساجدین کو جب ناقے پہ سوار کیا گیا نا تو بادشاہ کو کچھ زیور پہنا دیے گئے تھے۔ پڑھوں گا، پچھلے سال بھی آپ نے بہت عبادت کی تھی، میں جانتا ہوں، ابھی تک وہ منظر میری آنکھوں میں۔ پڑھیں گے مالک کی شہادت بھی اور مولا کے مصائب بھی۔ کچھ زیور پہنا کے مالک کو اونٹ پہ سوار کیا گیا۔ جانتے ہیں اونٹ کیسا تھا؟ یہ ایسا اونٹ تھا کہ جنگ میں اس کی ایک ٹانگ پر تیر لگ گیا تھا، ایک ٹانگ سے زخمی تھا، لنگڑاتا تھا، جھکتا تھا ایک طرف۔ مالک سوار ہوئے اونٹ پہ، جب اسے کھڑا کیا گیا وہ لنگڑایا۔ بادشاہ تو زیوروں میں تھے نا، جیسے وہ لنگڑا کے جھکا، میرا بادشاہ نیچے زمین پہ تشریف لے آیا۔ ہائے حسین، ہائے میرا مولا۔ عزاداروں پھر سوار کیا گیا، اس اونٹ کو پھر کھڑا کیا گیا، وہ پھر اس طرف لنگڑایا، بادشاہ پھر زمین پہ آئے۔ یہ منظر خدا لعنت کرے شمر ملون پر، وہ دیکھ رہا تھا۔
اب اگر کسی عزادار کے دل پہ گرم گزرے، میں ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگ رہا ہوں. میں کیا کروں، کسی منزل پر سخت روایتوں کو بھی بیان کرنا پڑ جاتا ہے، نہ کریں گے تو کتابوں میں دب کے رہ جائیں گی. یہ ملعون آگے بڑھا، اس نے کہا مجھے ایک رسی دو. اس نے ایک رسی لی، اونٹ کو بٹھایا، بادشاہ کو اونٹ پہ سوار کیا اور میرے مولا کو پیٹ کے بل اونٹ کی کوہان پہ جھکایا اور رسی سے باندھ دیا. عزاداروں پھر سارے راستے اونٹ چلتا رہا، جھکتا رہا. تیرا بادشاہ کبھی دائیں ہوتا تھا، کبھی بائیں ہوتا تھا. یہ جب کوفے کے دروازے پہ پہنچے نا تو مختل کہتا ہے تیرا بادشاہ زیوروں سمیت خون میں ڈوب چکا تھا. علامہ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. سیدہ آپ سے راضی ہوں، بڑا پرسہ دیا آپ نے. سیدہ راضی ہوں، یقیناً آپ وہ عبادت کر رہے ہیں جو عبادت پاک مخدومہ سیدہ کی خواہش ہے. کیا بتاؤں مصائب میں جملہ کہہ رہا ہوں، عنوان پہ ہے جملہ، مصائب میں کہہ رہا ہوں. سیدہ کی عطا ہی ہو سکتی ہے جملہ. زمانہ عبادت کرتا ہے نا تو اپنے سروں کو خاک شفا پہ رکھتا ہے. تو وہ عبادت کر رہا ہے کہ تیرا سجدہ سیدہ کے رومال پہ ہو رہا ہے. تیرے آنسو سیدہ کے رومال پہ جا رہے ہیں. ہاں، زمانہ عجیب و غریب دلائل مانگتا ہے ہم سے. یقین کرو عبادت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، عبادت اطاعت سے ہوتی ہے. لیکن صرف یہ بتانے کے لیے فضائل ہو یا مسائل، ہم ایسے ہی بے وجہ کوئی عبادت نہیں کیا کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ خون کا پرسہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ میں دکھاؤں. کب آیا قافلہ یہ کوفہ؟ روایت کہتی ہے 12 محرم کو، کوئی 13 کوئی 14، 12 پہ زیادہ متفق. کوفہ داخل ہوئے. مختصر سا اونٹوں پہ قافلہ ہے. مدینے سے چلا تھا تو بہت ناقے تھے، کربلا سے چلے تو کچھ کم تھے، شام تک پہنچے تو بہت کم تھے. اور عزاداروں شام سے واپس آئے نا تو صرف چند تھے. ایک ناقے پر اللہ کا حجاب تشریف فرما، عباس کی وہ شہزادی ہے، حسین کی پاک بہن. میں نے تاریخ کیوں کہی ہے 12 محرم؟ تاکہ تمہیں یاد رہے. جب کوفے کے دروازے پہ پہنچے نا تو منظر بڑا عجیب تھا. بھلا کیا، حسین بادشاہ نے اپنے ایک بھائی کو سفیر بنا کے بھیجا تھا. جانتے ہو نام ہے مسلم ابن عقیل. کب ہوئی تیرے بادشاہ کی شہادت؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ذی الحج کی کون سی تاریخ تھی؟ 12 محرم کو. یہ مخدومہ جب داخل ہونے لگی نا کوفے میں تو دروازے پہ عقیل، مسلم ابن عقیل کا لاشا لٹکا ہوا نظر آیا. بی بی نے بے ساختہ کہا سید سجاد اور میرا بیٹا، کیا کوفے میں لاشیں دفنانے کا رواج ختم ہو گیا؟ کیا کوفے والے لاشیں نہیں دفناتے؟ میرے بھیا کا لاشا 1 مہینہ ہو گیا. یہ کہہ کے مخدومہ نے اپنے سر کو اتنی زور سے چوب پہ مارا، وہ لکڑی کی چوب لگی، مخدومہ کا سر شگافتہ، خون جاری ہوا. علمان بس ہو گئی مجلس، ہاتھ جوڑ کے بس چھوڑ رہا ہوں میں. مخدومہ کے سر سے خون جاری ہوا ہے. کوفہ پہنچ گیا قافلہ کوفہ آ گیا. کون سے کوفہ آیا؟ دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ احساس میں جو درد ہے نا وہ روایت میں ہے نہیں، وہ نہ خطاب میں ہے، نہ کتاب میں ہے، نہ ذکر میں، نہ ذاکری میں. جو احساس میں میں دعا کرتا ہوں مولا تم کہیں رہتے ہو محلے میں، سوسائٹی میں، کالونی میں، کسی شہر علاقے میں، تمہارا گھر اچھا ہو، تم کھاتے پیتے ہو، لوگوں نے تمہیں اچھا پہنتے دیکھا، اچھا کھاتے دیکھا، اچھا اوڑھنا بچھوڑنا. میں دعا کر کے یہ کہتا ہوں کبھی عالم غربت میں اللہ تمہیں وہاں سے دوبارہ نہ گزارے. علی کی بیٹی عباس کے زین سے اترنے کے بعد
کچھ اس انداز میں کوفے میں داخل ہوئی ہے. پہلے آئی تھی سب کہہ رہے شہزادی ہے، اب آئی ہے سب کہتے قیدی ہے، باغی کی بہن ہے. اجرکم جزاک. جس شہر کی شہزادی تھی آج عجیب رنگ میں اس شہر میں بھی داخل ہوئی ہے. عجیب رنگ ہے. بس عزادارو ایک اور روایت سن لو. مجھے آپ ہی میں سے چند عزاداروں نے بہت ہی خلوص کے ساتھ فرمائش کر کے کہا تو میں یہ پڑھ رہا ہوں. جب دربار میں آیا نا یہ قافلہ، بیوی کو نا ایک منظر یاد آ رہا تھا. جب ظاہری خلافت کا وقت تھا نا مولا علی کا، تو مولا علی نے نا ایک دن بیٹے کو بلایا. حسن بیٹا، حسین بیٹا کام کرو، بابا کا حکم، مدینے سے جا کر میری بیٹی کو لے آؤ. دونوں بھائی گئے تو علی کہتے ہیں بیٹا جاتے ہوئے نا عباس کو بھی لے جانا. عباس کو بھی. بھائی جب بہن کو لے کے آئے تھے نا تو جانتے ہیں منظر کیا تھا؟ بنو ہاشم کے جوانوں نے، بھائیوں نے ناقے کو حصار میں لیا ہوا ہے. آگے آگے ناقے کے دائیں اور بائیں حسن و حسین ہیں، اور ناقے سے بہت دور ایسے حصار میں دائرے کی شکل میں عباس گھوڑے پہ ایسے چکر لگا رہے ہیں اور آواز کیا دیتے؟ الحجاب الحجاب. اس عالم میں کوفے میں داخل ہوئی تھی اور دروازے پہ علی کھڑے تھے. شام کا وقت تھا، علی نے منادی کر دی تھی کوئی گھر سے باہر نہ آئے. کوفے کے دربان کو کہا تو بھی گھر جا. اور بیٹی کی مہار علی نے ہاتھ میں پکڑی ہے اور گھر لے جاتے ہوئے نا بیٹی سے کہتے بیٹی میری آواز سن رہی ہو؟ کہا جی بابا. کہا بیٹی ذرا ناقے سے پردہ ہٹا کے دیکھنا. کہا بابا کیوں؟ کہا دیکھ تو لے یہ کوفے کا بازار ہے، وہ دارالامارہ ہے. علمان علمان سیدہ راضی ہو، اس غم کے سوا کوئی غم نہ ملے تمہیں. وہ دارالامارہ. جانتے ہو آواز کیا آئی تھی؟ کہا بابا بازار و دربار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے، جس کا پاس جیسا بھائی ہو. بڑا یاد آیا بابا کا وہ جملہ اس وقت بیٹی کو جب داخل ہوئی نا دارالامارہ میں، بڑا یاد آیا. لیکن اب منظر کیا ہے؟ بس 2 جملے میں زیادہ نہ پڑھوں گا، نہ تمہارا امتحان مقصود ہے نہ میرا. 2 جملے ماتمیوں نے کہہ دیا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں. دربار میں آ کے کھڑی مخدوم، اللہ کی عزت کھڑی ہوئی، اللہ کی عزت کھڑی ہوئی، رسول کی حرمت کھڑی ہوئی، علی کی غیرت کھڑی ہوئی. غیرت الہیہ زیوروں سمیت موجود. بیٹھا ہوا ہے، خدا لعنت کرے ابن زیاد بیٹھا ہوا. اب اس نے جو گستاخی کی وہ بتانا مجھے مقصود نہیں ہے یہاں، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، بہت عجیب واقعہ. بڑا کمینہ تھا، عالمین کی لعنت، سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. بڑا کمینہ تھا. اس نے ایک دربان کو بلایا، کہا ادھر آ، اور اس کے کان میں کچھ کہا. اس نے اس کو پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا کیا واقعی؟ کہتا ہاں. کہتا دیکھ لے. کہتا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں جا جا کے زائدان کو کہے جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کہے. یہ گیا اور زندان بان زائدان نام تھا، اس کو جا کے کچھ کہا. وہ زندان میں گیا اور مختار کو لے کے آیا. مختار نے پوچھا کیوں نکالا ہے مجھے زندان سے؟ کہا تجھے ابن زیاد نے بلایا. دربار میں آیا، 2 جملے پڑھنے مجھے بس. مختار دربار میں آیا تو سامنے ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا. کسی نے کہا سلام کر، سلام کر. آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار مختار نے کہا تھا میرا امیر مولا حسین. میں نے ہاں 2 لوگوں نے کہا تھا کہ مولا مسلم نے بھی. مولا صرف یہی نہیں، مولا مسلم تو سرکار مسلم تھے نا.
جس گھرانے کا انہوں نے صرف یہی نہیں کیا تھا، کیا جانے مختار کیا، صرف یہی نہیں کہا میرا امیر حسین ہے، بلکہ باقاعدہ اس کی طرف تھوکا تھا، کہا بغیرت تو نے مجھے زنجیروں میں قید کر کے رکھا ہے، یہ زنجیریں کھول، یہ زنجیریں کھول۔ کہا کیوں کھول؟ کہا زنجیریں کھول کیونکہ وہ دن آیا جس کا حسین نے وعدہ کیا تھا۔ آگے سنیں، کہتا کیا مطلب؟ حسین نے وعدہ کیا تھا، کب مجھے حسین کی نصرت کے لیے جانا ہے، آج کے دن کا وعدہ تھا حسین کا کہ مختار تم مجھ سے ملے گا، مجھے یقین تھا کہ آج تم مجھے زندان سے نکالے گا، تو نے مجھے زندان سے نکالا تو اب میری زنجیریں کھول، مجھے حسین تک پہنچنا ہے۔ کہا مختار تو حسین تک پہنچنے کی جلدی نہ کر۔ کہا کیوں؟ کہا میں حسین کو تجھ سے خود ملواتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بس اتنا کہنا تھا، اس نے سامنے رکھے تج سے کپڑا ہٹایا، سامنے رکھے تج سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹنے کی دیر تھی، مختار کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، کہا ملعون یہ کیا ہے؟ یہ مجھے حسین سے شباہت لگتی ہے۔ کہا یہ حسین کا سر ہے۔ کہا ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بتا عباس کا ہے۔ کہا ممکن نہیں ہے، یہ بتا عباس کا۔ کہا مختار تیرا مالا مارا گیا، کربلا کی جنگ ہم جیت گئے، ہم نے حسین کو مار دیا ہے، بس عزادارو اتنا کہنا تھا۔ مختار نے انگڑائی لیے، وہ جتنی زنجیریں تھی نا وہ ٹوٹ کر زمین پر گری ہیں، جو اس کو ساتھ لے کے آئے تھے انہی کی تلواروں کو کھینچا۔ اب مختار نے تکبیر کہی ہے، اس سے پہلے کہ مختار حملہ کرتا، مختار کے شانے پر ایک کانپتا ہوا ہاتھ آیا، مختار نے جو پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ آواز آئی چچا دیکھ تو صحیح میں سجاد۔ کہا مولا آپ اس حالت میں، مولا مجھے اجازت دو، ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ کہا مختار رک جا، رک جا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا مختار میں اکیلا نہیں، مختار میری بہن، مختار میری ماں، مختار علی کی بیٹی،